فاطمین مصر پہلے لوگ ہیں کہ فاطمین مصر نے وہاں پر عربیت کو رواج دیا، یعنی عربی لینگویج جو ہے وہاں کی قومی، اس کو عربی قرار دیا۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں اور فاطمیین کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی اور آغا خانی تو یہ دہریے، لادین اور منکر اور سیکولر۔ آج بھی ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہمارے آغا خانی بھائی ہیں، اسماعیلی برادری ہے، ان کے حوالے سے یہی تصور ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ازہر، اس کا نام پہلے تھا الزہر، جامعہ الزہرا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو ہیروئزم کی سوچ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر یہ سوچ ڈالی گئی کہ ہمارے ہاں ایسے ہیرو تھے، ایسے جنگجو ہمارے پاس گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اتنے بڑے رقبے کے اوپر فتوحات لائی ہیں اور فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہیں۔ تو اس سوچ کو جب مختلف ناولز کے ذریعے سے، مختلف کہانیوں کے ذریعے سے ہمارے ہاں اس کی تشہیر کی گئی، تو اسی میں ایک ہیرو ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ یہ کردار ہے، اور صلاح الدین ایوبی تاریخ کا وہ متنازع کردار ہے کہ جو بہت سارے لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے جنگجو تھے، اور اس پر بہت سارے حوالے دیے جاتے ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہیں، موویز بنی ہیں، اور کچھ محققین وہ صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے وہ اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی وہ ہے کہ جس نے اپنے دور حکومت میں مصر کے اندر مائنورٹیز، اقلیتوں کے اوپر ظلم کیے، مخالف فرقوں کے اوپر تشدد کیا، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کیا، اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ جو بہت بڑا کتابوں کا ذخیرہ تھا، لائبریری تھی، اس کو صلاح الدین ایوبی نے جلایا ہے۔ اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی حکمرانوں کے بارے میں کی جاتی رہی ہیں کہ جو خاص طور پر گزشتہ جو حکمران تھے، انہوں نے مصر کے اندر بھی کتابوں کو جلایا، اور یہ الگ الگ حکمرانوں کے بارے میں یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے، اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں، صلاح الدین ہمارے ہاں ایک مثلا مختلف آراء ہے اس کے حوالے سے، ہیرو ہے یا ہیرو نہیں ہے، ان کا کردار کیسا رہا ہے، کیا مثلا ان کے بارے میں ہم کیسے گفتگو کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے جب ہم گفتگو کریں تو اس کے زمانے کو ہم یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ کس زمانے کے اندر یہ شخص ہے، اور اس شخص کے جو حالات ہیں سیاسی طور پر وہ کیا ہیں۔ مصر کے حوالے سے، مصر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، عمر بن عاص وہاں پر کمانڈر تھے، اور عمر بن عاص کے دور میں ہی آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے گفتگو کی ہے اس پر، آپ گوگل بھی کر لیں کہ وہاں پر یہ نہیں کہ کوئی بتوں کو توڑا گیا ہے یا اس طرح حکومت کی گئی، ابو الہول کا مجسمہ وہاں پر احرام مصر ہے تو وہ چیزیں باقی رکھی گئی، بلکہ کوئی بھی چیز چینج نہیں کی گئی، کوئی بھی چینج مطلب وہاں پر نہیں لایا گیا۔ فاطمین مصر پہلے لوگ ہیں کہ فاطمین مصر نے وہاں پر عربیت کو رواج دیا، یعنی عربی لینگویج جو ہے وہاں کی قومی، اس کو عربی قرار دیا، اور اسی طرح وہاں پر مدارس، مکاتب اور ایک مذہبی ماحول تشکیل دیا۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں اور فاطمیین کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اسماعیلی اور آغا خانی تو یہ دہریے، لادین اور منکر اور سیکولر۔ آج بھی ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہمارے آغا خانی بھائی ہیں، اسماعیلی برادری ہے، ان کے حوالے سے یہی تصور ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اسماعیلی تو وہ اسلام کو نہیں مانتے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت قدیم عرصے سے ان کے حوالے سے یہی باتیں کی گئی ہیں، بلکہ حسن الصباح کے حوالے سے وہ حشیش پلا کر لوگوں کو ٹریننگ دیا کرتا تھا، اور پھر کہتا تھا جاؤ فلاں سنی جو حکمران ہے یا خلیفہ ہے اس کو قتل کر دو، وغیرہ وغیرہ، اور اس نے جنت بنائی ہوئی تھی، اس میں شہد کی نہریں بہتی تھی۔ تو فاطمیین کے بارے میں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ فاطمین مصر، صلاح الدین ایوبی کو سمجھنے کے لیے آپ کو فاطمیین کا پورا جو دور ہے نا، یہ فاطمین مصر کا یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آخر یہ مصر کے جو لوگ ہیں ان کا تہذیب و تمدن کیا تھا، کلچر اور ثقافت کس طرح کی تھی،
اور حضرت عمر کے جو دور ہے اس کے بعد یہ ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، یعنی ثقافت اور کلچر کے حوالے سے. تو فاطمیین مصر انہوں نے وہاں ایک مذہبی طور پر بھرپور کام کیا، اور ان کے حوالے سے بھی مختلف باتیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی ان میں سے بعض حکمران جیسے تھے الحاکم بامر اللہ، انہوں نے دوسروں کو زبردستی وہ مذہب میں تبدیلی کرائی. لیکن تقریباً تمام جو ادوار ہے فاطمیین کا، اس میں آپ یہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ مدارس بنائے جا رہے ہیں. جامعہ ازہر جو یونیورسٹی ہے، جو آج اہل سنت والجماعت کی پوری دنیا کے اندر، جس کے جو چانسلر ہیں شیخ احمد الطیب حفظہ اللہ، پوری دنیا میں اہل سنت کی سب سے بڑی دینی درسگاہ. یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی بنیاد رکھنے والے فاطمی ہیں. اور ازہر، اس کا نام پہلے تھا الزہرا، جامعہ الزہرا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر اس یونیورسٹی کو قائم کیا. کس نے بنیاد رکھی ہے اس کی؟ کون ہے بنانے والا؟ فاطمی ہے، یعنی اسماعیلی ہیں. دیگر بھی پورا شہر تعمیر کیا گیا اور مصر کو ایک جدید بنیادوں کے اوپر اس کا استوار کر کے اس میں لینگویج عربی لا کر مکاتب بنائے گئے، وہاں پر داعی تیار کیے گئے اور پوری دنیا میں ان کو پھیلایا گیا. یہ سینٹر تھا ان کا. اور دوسری جانب جو صلیبی تھے وہ بھی ان پر حملہ آور ہوتے تھے. بنو عباس بہت کمزور ہو چکے تھے، بنو عباسی حکومت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی، اور یہ فاطمیوں کی حکومت 270 سال تک رہی ہے، یعنی 3 صدی لگ بھگ انہوں نے حکومت کی ہے. لیکن جب ان کا اقتدار ختم ہوتا ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مصریوں میں جو آپ کو ملے جلا ایک کلچر ہے نا، لیکن خوبصورتی ہے بات، اور جو مصر کو انتہا پسندی اور اس سے بچا کے رکھتی ہے وہ یہی فاطمیوں کی جو ان کے ڈی این اے کا حصہ بنا. اس میں آج آپ کو ایک تصوف کے اندر نظر آئے گا. اکثر جو تصوف والے ہیں وہ آپ کو مصر میں نظر آئیں گے، بہت زیادہ ہے. جس طرح ہمارے ہاں بعض علاقوں کے اندر آپ کو ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے صوفیوں کی، اسی طرح مصر کے اندر بہت زیادہ ہے. کیونکہ جو فاطمی تھے ان کی تعلیمات کے اندر ظاہر سے زیادہ باطن پر بڑی توجہ دی جاتی ہے، اسی لیے ان کو باطنیہ بھی کہتے ہیں. اس میں بہت سارے صوفی حضرات نکلے، پوری دنیا میں پھیلے اور ان کو پھیلایا گیا، اور ان کے ذریعے سے اسماعیلی تعلیمات کو عام کیا گیا. ایسا ہوتا تھا کہ آپ یعنی ایک صوفی ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک باطنی داعی اور مبلغ تھے. تقیہ اختیار کر کے علاقوں میں گئے، ان کو بڑی تعداد کے اندر دنیا میں ان اشراقی فلسفہ والوں کو پھیلایا گیا حکومت کی سطح میں، حکومت کی ذریعے سے. اور اس میں ایک مسلم جو سماج ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ٹھہراؤ بہت تھا. ان کی تعلیمات کے اندر ایسا نہیں تھا کہ وہ وہاں جا کر کسی کی تکفیر کرتے تھے یا کسی کو زبردستی چینج کر لیا کرتے تھے، بلکہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہتے تھے عام لوگوں کی طرح. مثلا وہ یہاں ہندوستان میں اگر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہندو وہ میوزک کرتے ہیں تو انہوں نے وہاں پر ساتھ میں وہ شروع کر دیا، اور بس اگر وہ رام رام کہتے تھے تو انہوں نے ساتھ میں کہا کہ اللہ اللہ کہو. اس طرح ان کی تعلیمات تھی، وہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے تھے. تو ضروری ہے کہ یہ ہم صلاح الدین ایوبی کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی نے آخر کیا کیا ہے. صلاح الدین ایوبی نے ہوا یہ ہے کہ اس طرح کی فاطمیوں کی ریاست جو تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اس کے جو مثبت اثرات ہیں وہ پھیل رہے ہیں، علم، کلچر اور ثقافت، اور جس کو دیگر اقوام آپس میں قبول کیے جا رہے ہیں. اور صلیبیوں کو بہت بڑا خطرہ تھا. صلیبیوں نے فاطمیوں کے خلاف باقاعدہ طور پر لوگوں کو اتارا، اور کچھ جانتے بوجھتے، کچھ قصدن آمدن لوگ ان کے مخالف ہوئے. اور صلاح الدین ایوبی نے ان کی حکومت کا جب خاتمہ کیا، اور ان کو حکومت کا خاتمہ ہونا بھی تھا کیونکہ 300 سال تک وہ رہ چکے تھے، اور پھر آپس میں اتنا ان کا لڑنا، یعنی فاطمی خود آپس میں لڑتے رہے. مستعلوی اور نظاری جو جھگڑے ہیں ایک دوسرے کے خلاف رہے. پھر یمن کے اندر یہ تقسیم پائی گئی، پھر اسی طرح شمال افریقہ کی جانب لوگ چلے گئے. تو آپس میں آخری جو دور تھا اس سے فائدہ اٹھایا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے جو بنیادی طور پر میں یہ نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا مثبت کردار کیا رہا ہے. کیا صرف بیت المقدس کو فتح کرنا؟ اور بیت المقدس میں جو صلاح الدین ایوبی نے معاہدہ کیا ہے، وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہود کو ٹھہرانے کا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو ٹھہرنے دیا. وہاں پر صلیبیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں صلیبی جو ان کو وہاں سے نکالا تو نہیں، ان کو وہاں پہ رہنے دیا. تو کس چیز کی پھر فتح ہوئی؟
اور اسی طرح مصر کے اندر کتب خانہ جلایا، اس کو تو سب نے تسلیم کیا. بہت سارے یعنی آپ دیکھیں کہ تاریخی ایویڈنس یہاں پائے جاتے ہیں کہ جس میں صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر مصر کے اندر کتب خانے کو جلایا، اور اس لیے وہاں پر جبر کے ساتھ بھی جو اپنے طریقہ تھا، یعنی کچھ صوفیوں کو باقاعدہ طور پر کہ وہاں پر لایا گیا اور ان کے ذریعے سے اس فقہ کا باقاعدہ اجرا کیا گیا. اس بات کو شبلی نعمانی نے غالباً لکھا ہے کہ وہ اشعری مذہب کا تھا اور اشعری مذہب کو نافذ کیا گیا. تو اگر فاطمیوں نے وہاں پر کچھ چیزیں نافذ کی تھی اور اپنے فقہ کے مطابق اس کو لے کے چلے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر بھی زبردستی سے کام لیا. ان سب نے ایسا کیا، حکمرانوں نے وہاں پر اس دور کے اندر یہی ہوتا تھا، اور جسے بعد میں کہا گیا کہ بھئی یہ عقائد ہیں، یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. در حقیقت وہ اسی پالیٹکس سے شروع ہوتے ہیں. یعنی اشاعرہ اور ماتریدیہ جو چیزیں ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، جو فرق ہے علم کلام کے مباحث میں، صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر زبردستی اس کو نافذ کیا، اس سوچ کو، ان عقائد و نظریات کو پروان چڑھایا. تو صلاح الدین ایوبی کا جو دور حکومت ہے، حقیقت میں اگر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فاطمیوں کی اس نہج کو آگے لے کے چلتے، اس قومی حکومت کو، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک قومی حکومت تھی بجائے اس کے کہ اس کو ہم مذہبی حکومت کہہ سکیں. لیکن وہ وہاں پر یہ ایک حقیقت ہے کہ فاطمین مصر وہ وہاں پہ جو سوچ تھی اس فقہ کی یا جس کو وہ مانتے تھے اس کو لے کر چلتے تھے، لیکن اس پر جو غلبہ تھا ان کی سوچ پہ یا ان کی فقہ پر، وہ مذہبی سے زیادہ ثقافتی طور پر تھا. اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج بھی میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے اگر یہ بات رکھوں کہ جیسے اسماعیلی پریکٹیکل مسلمان ہیں، لیکن ان کے جو کام کاج آپ دیکھیں گے تو اس میں زیادہ طور پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ اپنے کام کو اس پہ چھاپ نہیں لگنے دیتے، ایک سب کے لیے یہ کام کرتے ہیں. بالکل یہی طریقہ تھا اور اس کو انہوں نے وہاں سے لیا. ان فاطمین مصر کی جو سوچ تھی اسے آج تو کہیں پر ان کی خلافت موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک یوں سمجھ لیں کہ غیر مرئی خلافت کی شکل کے اندر قائم کیا ہوا ہے. تو یہ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں جو کچھ مطالعہ کیا میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس کا دور کیا ہے، اور لوگ جو ہیروئزم کی سوچ سے باہر نکلنا چاہیے. ہم نے تو بہت سارے ہیرو بنائے، افغانستان کے بھی ہم نے اپنے لیے ہیرو بنائے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہاں پر کیا، تاکہ ہم اپنی قوم کو حقائق بتا سکیں اور یہ چیز سمجھا سکیں کہ ہمارے ہاں تاریخ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز درست ہوئی ہے. ان تاریخ کے اندر غلطیاں ہم نے کی ہیں اور ان غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.